بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی احادیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہنی طرف کا بدن چھل گیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنے کے لیے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنا ہے کہ اس کے پیچھے پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر کو اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 215۔ دوسری احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو وہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور جو شخص لیٹ کر پڑھے اس کو بیٹھنے والے سے بھی آدھا۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 216۔ تیسری احادیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودن عورت دونوں کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان دونوں کو مسجد کے پاس جنازہ رکھنے کے مقام پر لے جا کر سنگسار کر دیا جائے۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 413۔ چوتھی احادیث، قبروں پر مسجد بنانا مکروہ ہے۔ اور جب حسن بن حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ گزر گئے تو ان کی بیوی یعنی فاطمہ بنت حسین نے ان کی قبر پر سال تک خیمہ جمایا، آخر کار اٹھا لیا۔ اس وقت ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی جو کہتا تھا کہ کیا ان لوگوں نے جن کو کھویا ہے پا لیا؟ تو دوسری طرف سے جواب آتا ہے، نہیں، نا امید ہو کر لوٹ گئے۔ صحیح بخاری پارہ 5 باب کتاب الجنازہ، صفحہ نمبر 290۔ پانچویں احادیث، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جب میرے والد عبداللہ بن عمر احد کے دن قتل کیے گئے، میں ان کے منہ سے کپڑا کھول کر رونے لگا، اور لوگ مجھ کو منع کرتے، یعنی صحابہ ان کو منع کرتے تھے۔ منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کافروں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو قتل کر کے ان کے ناک کان تک کو کتر ڈالا تھا۔ ایسی حالت میں صحابہ نے یہ مناسب سمجھا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نہ دیکھیں ورنہ ان کو زیادہ صدمہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مجھ کو منع کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں منع کیا۔ میری پھوپھی فاطمہ رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو رو یا نہ رو، عبداللہ تیرے بھائی کا تو وہاں یہ درجہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں پر ان کو سایہ کیے ہوئے ہیں جب تک کہ تم لوگوں نے اس کو اٹھایا۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 336۔